وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے، پہلے اس کو بنیاد بنائیں، پھر ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ دیکھیے، ایمان خالص اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، جس کو ہدایت بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، جس کو چاہے دے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر دین کی سمجھ دینا، یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ دین کی سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کے ساتھ رہنے سے یا ساتھ نہ رہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلے اصول سمجھ لیجئے۔ اس کی بے شمار مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، آزر نے کیا سیکھا اپنے بیٹے سے، کتنے قریب رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں نے کیا سیکھا اپنے خاوندوں سے، کتنی قریب رہی ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا سیکھا اپنے والد صاحب سے، کتنا قریب رہا ہے۔ پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے قریب رہنے والے لوگ، خاص کر ابو طالب، ابو لہب نے خیر بہت مخالفت کی، ابو طالب نے ساتھ بھی دیا لیکن ایمان نہیں ملا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں، اس کو پہلے بنیاد بنائیں۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے قریب رہنے والے ان کے اپنے کزن کمال عثمانی تھے، ساتھ بھی دیا شروع میں، اس کے بعد ایسا شیطان کا وار ہوا کہ سب سے بڑا دشمن بن کر اٹھا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بہت زیادہ قریب تھے عبد القادر سومرو، امیر بادشاہ، غضنفر چشتی تو بہت ہی زیادہ قریب تھا۔ لیکن جب شیطان کا وار ان کے اوپر ہوا تو کس طرح طاغوت کے حمایتی بنے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے دشمن بن گئے ہیں۔ پھر عبد الحادی ایک ہے، حالانکہ مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، شروع میں ساتھ بھی دیا، ساتھ بھی رہا کچھ عرصہ، دیکھا بھی، ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن بعد میں ایسا دشمن بن کر اٹھا ہے۔ پھر جس کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے تھے، ایک ملتان کا مولوی بشیر تھا، اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مالی تعاون بھی کرتے تھے اس کو۔ لیکن اس کے بعد جب یہ اس کی مت ماری گئی ہے تو کس طرح یہ دشمن بن کر اٹھا ہے۔ پھر بعد میں یہ جو بخت زادہ گروپ یہ نکلے ہیں، اس میں اور کافی نام ہیں، تو انہوں نے بھی ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، کیا انہوں نے سبق سیکھا بتائیے۔ پھر محمد حنیف تو خیر اتنا زیادہ ساتھ نہیں رہا تھا، یہ سرکاری محکموں میں یہ ملازمت کرتے تھے تو ان کو کم موقع ملا ہے، لیکن بہرحال ساتھی تو تھے۔ تو کیا انہوں نے سیکھا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کتنا پھر جھوٹ بھی بولا ڈاکٹر صاحب کے اوپر اس محمد حنیف نے، کتنے ڈاکٹر صاحب کے بیانات تھے، کہتا یہ ان کی باتیں ہی نہیں ہیں، ان کا کسی اور نے بنا لیا ہے۔ تو اس طرح کا جھوٹ دیا، فریب کیا اپنی انا کے لیے۔ تو ساتھ رہنا اس طریقے سے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ بات کو مانتا کون ہے، اس بات کو آگے لے کر کون چلتا ہے۔ تو جب میرے تک یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پہنچا، میں آرمی میں تھا 7 پنجاب ریجمنٹ میں، تو ڈاکٹر صاحب کا چند لٹریچر کتابچے میں ایک ہی رات میں کافی کتابچے میں نے پڑھ لیے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی ایک کیسٹ مجھے ملی، ایک ڈاکٹر عمر خطاب صاحب کی، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کی شاگرد تھے، وہ بھی کافی زیادہ ساتھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے، بڑے مجاہد قسم کے آدمی تھے۔ تو یہ 2 کیسٹیں میں نے سنی تو ڈاکٹر صاحب کی بات میرے دل کے اندر اتر گئی، پوری طرح یکسو ہو گیا، میں پورا ارادہ کر لیا، حالانکہ اس وقت مجھے کوئی معلوم نہیں تھا کہ جماعت ہے، محمد حنیف کون ہے، محمد گل کون ہے، اعظم صاحب کون ہے، یہ سب کا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں نے صرف ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر پڑھا اور ڈاکٹر صاحب کی ایک کیسٹ سنی۔ تو میں نے اپنی یونٹ کے اندر بھی توحید کی دعوت دی، اپنے علاقے میں آ کے خاص کر سب سے پہلے گھر میں اپنی والدہ سے اور گھر والوں سے بات چیت کی۔ پھر میں نے بسوں میں اور راجہ ابزار راولپنڈی میں دعوت میں نے شروع کر دی اللہ کی مہربانی سے، اور ایمان خالص کی خوشی میں نے مٹھائی بانٹی، غسل کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، پوری طرح یکسو ہو گیا۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے ایمان کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی بال برابر کمی نہیں آئی ہے۔ اس دعوت کے حوالے سے کوئی شک بھی پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ ہر نیا واقعہ، ہر نیا دور میرے ایمان میں اضافے کا باعث بنا ہے۔
حتیٰ کہ جماعت کے اندر بھی کتنے اتار چڑھاؤ آتے رہے، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ گئے، میرے ایمان کے اندر کوئی یعنی کمی نہیں ہوئی ہے، اضافہ ہی ہوا ہے ہر واقعے نے۔ حتیٰ کہ جب محمد حنیف سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آئے ہیں اور اس وقت میں ان کے راستے میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ کی مہربانی سے پوری طرح پتہ تھا یہ کس طرح بھوکے بھیڑیے کی طرح جھپٹیں گے، اور 6-7 مہینے کی محنت سے میں نے وہ سجدہ تعظیمی کا شرک جو کتابچہ ہے وہ ایک مضمون لکھا، ان کے ہاتھ میں پکڑایا، اور پوری طرح مجھے احساس تھا کہ اب دو باتیں میرے سامنے ہیں، یا تو ان کے سامنے یہ بات رکھو اور جس کو اللہ ہدایت دے گا وہ نکلے گا اس جال سے جو محمد حنیف نے جال بچھا دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چپ رہو تو میرا ایک مقام سارے ساتھی جانتے ہیں، بالکل ٹاپ کے ساتھیوں میں تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو محمد حنیف کے ساتھ جتنا میں رہا ہوں شاید ہی کوئی اور رہا ہو، بالکل 8 سال میں سائے کی طرح ان کے ساتھ رہا، ان کے مزاج کو میں سمجھ گیا تھا، سب چیزیں تھیں، بس یہ ان کے اوپر ایک شیطان کا وار ہوا۔ 1-2 موقعوں کے اوپر انہوں نے اللہ سے معافی بھی مانگی، لیکن اپنی اصلاح نہیں کی، انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ یہ مسئلہ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جب یہ ڈاکٹر صاحب کی دعوت میرے تک پہنچی تو میں نے پکا فیصلہ کیا کہ چند دنوں کے اندر، یعنی بالکل 1-2 دنوں کے اندر میں کراچی جاؤں گا اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کروں گا، اور یہ بات کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا ساتھی ہوں اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، بس پیچھے نہیں ہٹنا ہے چاہے کچھ ہو جائے، یہ میرا ارادہ تھا۔ اور پھر مجھے وہاں ساتھیوں نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے نہیں مل سکتے ہیں کیونکہ چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا، پھر مجھے بلکہ اس ذمہ داری کا اور زیادہ احساس ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے ہیں، اب اس دعوت کو کس طرح آگے پھیلایا جائے گا، تو میں نے دعوت دینا شروع کر دیا۔ پھر آرمی میں بھی وہ پھڈا بن گیا، وہاں سے بھی پھر مجھے نکال دیا گیا۔ تو اس کے بعد میں یہ جو جماعت کی مسجد ہے راولپنڈی میں ریلوے لائن کے پاس، وہاں گیا ہوں، وہاں میں نے جمعہ پڑھا، اور جمعے کے بعد اعلان ہوا کہ اسلام آباد جمعہ بازار میں آج دعوت اللہ ہے۔ تو یقین کریں میرے ذہن میں نہیں تھا کہ دعوت اللہ کس طرح، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، میرے ذہن میں یہ تبلیغ کرنے جائیں گے، میں بھی ساتھ چل پڑا، اور وہاں جا کے ایک ملتان کے سرور صاحب ہوتے تھے، انہوں نے پہلی تقریر کی، تو پوری طرح میرے دل کی آواز تھی وہ، اور جیسا انہوں نے تقریر ختم کی تو میں نے کہا کہ اگلی تقریر میں کروں گا، تو انہوں نے ذرا حیرانگی سے اور دلچسپی کے ساتھ کہا کہ آپ کر لیں گے؟ تو میں یعنی سوچ رہا تھا کہ یہ تو میں کرتا رہا ہوں، تو یہ تو میری ایک یعنی دل کی آواز ہے جو اپنی ایک آواز عوام تک، پبلک تک، انسانوں تک پہنچانی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، حالانکہ اس وقت زیادہ آیات بھی نہیں آتی تھی، حدیثیں بھی زیادہ یاد نہیں تھیں، لیکن پھر بھی میں نے بھرپور طریقے سے تیاری یا کیا تقریر کی، اور ساتھی بڑے خوش ہوئے اور حوصلہ افزائی بھی ہوئی، اور اس طریقے سے یہ راستہ ایک چل پڑا۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی یہ جماعت کے پروگرام ہوتے تھے، دعوت اللہ کے پروگرام ہوتے تھے کراچی میں، جب میں آیا تو 8 سال کوئی ایک پروگرام بھی نہیں ہوتا تھا جس میں پیچھے ہوں کسی معاملے میں۔ تو اللہ اس طرح مجھے یعنی اللہ نے رہنمائی دکھائی، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اب انہوں نے کتنے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو پیچھے کر کے اپنی چلانا شروع کر دی ہے، تو ظاہری بات ان کی اپنی بدبختی ہے، لیکن میں تو اسی جگہ کھڑا ہوں بھائی، بالکل جب تک میں کوئی کسی سے 100% کسی معاملے میں یہ میں نہیں سمجھوں گا کہ اس کی بات ڈاکٹر صاحب سے زیادہ بہتر ہے، یا کوئی اور عالمی دین اس طرح کا معاہد عالمی دین پیش کرو، بڑے بڑے آئے ہیں لیکن اس انداز سے وہ میدان میں نہیں آئے ہیں، چاہے مودودی صاحب ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہو، علی انجینئر ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، فضل الرحمان ہو، منور سلطان ہو، کوئی بھی اس انداز سے سامنے نہیں آیا ہے۔ محمد حنیف نے بھی وہ انداز اختیار نہیں کیا ہے، محمد حنیف کا انداز مجاہدانہ نہیں تھا، یہ ایک افسرانہ انداز تھا ان کا، تو اسی طریقے سے جماعت کو چلانا چاہتے تھے، لیکن نہیں چلی ہے، کچھ عرصہ تو چلتی رہی، جب تک یہ پرانے لوگ تھے، جب پرانے لوگ ذرا پیچھے ہٹ گئے پھر اس نے اپنی چلائی ہے۔ بہرحال شیطان کا وار ہوا ہے، اور ہر ایک کی اپنی قسمت ہے، اپنے نصیب کی بات ہے بھائی۔ پورے اعتماد کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل پکا ساتھی ہوں، ان کے لٹریچر کو میں نے بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، ان کی کتابوں کو پڑھا ہے، اور خاص کر ان کی جو تقاریر ہیں، سوال و جواب ہیں، ان کو میں بہت ہی دلچسپی کے ساتھ میں سنتا ہوں، تاکہ کچھ ایسی کیسٹیں ہیں جو ذرا کمزور آواز میں، ان کو بھی میں سنتا ہوں، اس میں سے بھی مجھے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔
تو یہ معاملہ ہے میرا بھائی، انشاءاللہ میں اسی دعوت کو آگے لے کے چلوں گا۔ یہ خالص قرآن و حدیث کی دعوت ہے اور بالکل حق دعوت ہے، الحمدللہ اسی کے لیے جیوں گا، اسی کے لیے مروں گا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ زور دیا کرتے تھے کہ قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، نبی علیہ السلام کا اور صحابہ اکرام کا طریقہ۔ اس دور میں اگر کسی عالم دین نے میدان میں اتر کر وہ نقشہ پیش کیا ہے تو دل کو اطمینان جس سے ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، تو یہ عالم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ جس نے اصلی حالت میں کسی کی دونس کو برداشت نہیں کیا اس اللہ کے بندے نے، اور کسی لالچ میں نہیں آئے، اور خاص کر ان مولویوں اور پیروں کے اوپر جو انہوں نے ان کا سر کچلا ہے اور ان کے پیٹ کے اوپر لات ماری ہے، جنہوں نے دین کو اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو احمد بن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، کسی کو نہیں چھوڑا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جس نے بھی اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی بات کہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے رگڑ دیا اس کو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ چاہے عربی مولوی ہوں، عبداللہ بن باز ہوں، عبدالوہاب نجدی ہوں، پھر صوفیوں کا پورا خانوادہ ہو، کسی کو ڈاکٹر صاحب نے نہیں چھوڑا ہے۔ اور یہی اعتراض تھا ڈاکٹر اسرار کو کہ ڈاکٹر عثمانی کے بارے میں کہ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور یہی بات ہمارے لیے خوشی کی باعث ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، مالک ہمیں موقع دے، آگے یہ دین کی باتیں آئیں گی پھر انشاءاللہ سارے اس کفر و شرک کا جنازہ نکلے گا، سارے گندوں کو توڑا جائے گا، ساری مورتیوں کو، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ محمد بن عبد الوہاب نے تو ایک کو چھوڑا، ہم ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، شرک اور کفر کے سمبل کو۔ اور قرآن حدیث کی بات آگے آئے گی انشاءاللہ، رنگ جہاں بدلی ہوگا۔ یہ بنیاد پڑ رہی ہے جو آخری دور کے اندر اسلام نے غلبہ پکڑنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئیں گے، اب آگے وہی دور شروع ہونے والا ہے الحمدللہ۔ یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو اس دعوت کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا رہتی ہے مخلص اور باصلاحیت ساتھی ہمیں ملے، اور اللہ تعالیٰ لا رہا ہے، یہ دعوت پھیلا رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور زیادہ تیزی کے ساتھ یہ دعوت پھیلتی جا رہی ہے۔